الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ بدر الدجا ونجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جڑا سی دے اندر مضمون بیان ہویا کہ اسلام دے بارے جڑا تصور ہے کہ صرف مہربانی تے نرمی دا دین ہے، اے دے اندر سختی ہے اور کوئی سزاواں نہیں۔ اے ایک ایسا پروپیگنڈا ہے مسلمانوں نے کمزور کر لی جس تو زیادہ کوئی خطرناک حربہ نہیں۔ کمزور کرنے کی ترکیب ہے، میں نے سکھایا جائے اسلام صرف نہ کمزور رہن واسطے آیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دی صفات جڑی بالکل صفات حسنہ ہے اور اعلیٰ درجے دیاں انہاں چ بیان ہوندا ہے۔ تین چیزاں جڑیاں قرآن پاک تے اللہ تعالیٰ دے بہت نام آئے، مگر تین جڑے تسی اج دے خطبے نال متعلق سمجھو، عزیز، رحیم اور حکیم، انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے جوڑیا۔ کتے وہو العزیز الحکیم آ جاندا، کتے العزیز الرحیم آ جاندا، جوڑ جوڑ کے بیان کرتا۔ سب تو پہلے تے دسیا کہ میں عزیز ہاں، غالب ہاں، ہر شے میرے کنٹرول ہے، میرا کوئی ارادہ جڑا وہ کوئی مزاحمت نہیں ہو سکتی، جو میں کرنا چاہنا ہو کے رہتا، اینی طاقت اور پاور ہے۔ اور دوسرے پاسے فرمایا بھی میں اپنے اختیارات اور طاقتاں غلط نہیں استعمال کر رہا، رحیم ہے، میرا ہر فیصلہ رحمت دے تحت ہوندا۔ باقی وہ رحمت کی ہے وہ دے بارے چ آیت کریمہ جڑی میں پڑھی کہ میرے بندوں کو اس بات کی اطلاع دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور اس بات کی بھی خبر دو کہ میرا عذاب سخت دردناک عذاب ہے۔ اس تو دونوں پہلو جڑے اللہ تعالیٰ دے بھی وہ جڑے رحمت دے لائق ہوندے انہاں تے رحمت کرتا، جڑے بربادی اور عذاب دے مستحق ہوندے انہاں عذاب دیندا۔ تو رحمت اور نال حکیم فرمایا کہ میرا کوئی فیصلہ حکمت اور دانائی تو خالی نہیں ہوندا، بالکل ٹھیک ٹھیک ہوندا۔ یہ تین ہی چیزاں جڑیاں اہل اسلام تے اللہ چاہندا کہ غالب ہو، عزت اللہ تعالیٰ فرماتا ذلت علی المومنین عزت علی الکافرین، سورہ مائدہ چ کہ مسلمان جڑے انہوں نے مومناں دے مقابلے نرم ہونا چاہیے اور کافراں لئی بہت سخت ہونا چاہیے۔ یہ سورہ فتح فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ساتھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس سے نرم دل ہے، دوسرے نہیں بڑے سخت ہے۔ تو اس تو علامہ اقبال ایک جگہ فرماؤں کہ یہ جڑا لوگ کہہ دیں کہ بس نرمی نرمی نرمی، بالکل ظالمانہ تصور ہے۔ اس طرح سے مسلمان ضعیف اور کمزور ہو کے رہ جان گے تو ساری دنیا نے ان پیروں تھلے لتاڑ دی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لطف و کہہ رہے او سراپا رحمت، اللہ دے پیغمبر اگر نرمی کرتے سی وہ بھی رحمت سی، جدوں قہر کرتے سی اور سختی کرتے سی وہ بھی رحمت، وہ ظلم نہیں سی ہوندا۔ وہ اس طرح جی سپ نو اگر کچلتا جائے تو انسانوں کے حق چ رہنا، تو جی چڑیاں دھد پڑا کے سپ پالے جان تو انسانوں نے ظلم ہونا، بدماشاں کھلی چھٹی جی جائے انہوں نے تھی کہہ دیو بے رحم ہے، باقی جان واسطے تھی ایک ظلم کا بیج بہت تر۔ لطف کہہ رہے او سراپا رحمت، ہاں بیاراں بعد رحمت، لطف جڑا دوستاں لی رحمت ہے اور یہ سختی جڑی ہے کفار اور بے دیناں لی رحمت ہے۔ ظلم کسے موقع سے آپ نے نہیں کیتا، جو مناسب حال کام ہے جی اللہ کردا اسی طرح کہ طاقت ہوئے انسانوں دے حق جو بہتری وہ کی جائے اور ہر فیصلہ حکمت اور دانائی سے کیا جائے۔ تو اس سلسلے سے فرماؤں ہے کہ کفار بے ایمان جڑے افرنگ سے خود بے خبرت کرد وگرنا، اے مسلمانوں تو اپنی تعلیم سکولاں کالجاں کے ذریعے انہوں نے بیوقوف بنا دیتا۔ اے بندہ ہے مومن تو بشیری اور نذیری، ورنہ مومن ایک وقت بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اللہ دے رسول دی بھی شان یہ ہوئی ہے، بشیر خوشخبری دین والا، نذیر دھمکی اور ڈراوا دین والا، دونوں پہلو برابر رکھے ہیں۔ یہ کچھ گم ہو گیا اور آج کل پروپیگنڈا یہی ہے کہ رسول اللہ تے کوڑا پاؤندی سے آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ بیوقوف بنا والی گلاں، انہاں دی کوئی حقیقت نہیں ہے دین چاہے۔ پچھلے خطبے سے کچھ لوگوں کے ذہن سوال پیدا ہونے چاہیے کیونکہ سنتے جنیں جب نبی علیہ السلام نے کہہ رہی بد دعا کی، میں جو سنایا ستاں لی آپ نے نام لے کے کی اور وہ ستیہ میدان بدر ہلاک ہوئے۔ تو ایک دوست نے کیا کہ میں ایک حدیث پاک پڑھی رات بیٹھا، اچھی بات ہے، سوچ بچار ہونی چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے دعا کی اللہ اگر میں کسی سے لعنت کراں یا کسی لی بد دعا کراں تو اس میری دعا نو نہ بدل کے تے او دے حق تے رحمت کر۔
اس تو حضور نے اگر بد دعا بھی کی تو آپ بھی اس دعا کے مطابق رحمت ہو جانی چاہیے، تو یہ بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دو لفظ اس دوست کے ذہن چ نہ رہ جائے کڈ کے بخائے تو تسلی ہوگی۔ ایک تو اس بات کا تعلق کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخیا اے اللہ میں اگر بد دعا بھی کراں کسی سے لعنت کراں تو تو میری دعا بد دعا انہوں دے حق سے رحمت کر۔ یہ صرف مومن والی کافران نہیں۔ یہ ٹکڑا پڑھا کہ رسول کریم علیہ السلام باب ہے صحیح مسلم دا من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیسہ اہل لذالک کان له زکاۃ و اجر و رحمہ، کہ نبی علیہ السلام نے جے کسی سے لعنت کی ہے یا انہوں برا پڑا کیا یا وہ خلاف دعا کی ہے اور وہ دا حقدار نہیں، ابھی بڑی گل ہے بھی حدیث پاک تو پڑھنی کہ حقدار نہیں، اگر وہ کلمہ گو بھی تو حقدار ہے پھر وہ بھی نہیں رحمت بننی، پھر وہ ہو جانی ہے ہوئی بد دعا وارد، حقدار نہیں بشریت تقاضے نہ کسی پہ کلمہ نکل گیا تو وہ لیے فرمایا کہ وہ پھر گناہ تو پاک کرنے اجر ثواب کا باعث بنتا۔ ان عائشہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان فکلماہ بشیء لا ادری ما ہوا فاغضباہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں کہ رسول کریم علیہ السلام کو دو آدمی آئے، انہوں نے آپ دے نال کوئی بات کی جڑی میں نہیں جانتی، بکی سی آہستہ آہستہ کر دی، مگر وہ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، فاغضباہ کو ایسا باتاں سی غصے جا گئے، فلعنہما آپ نے انہوں سے لعنت کی وسبہما تے برا پڑا کیا۔ فلما خرج جدو چلے گئے قلت یا رسول اللہ من اصابہ من الخیر شیئا ما اصابہ ھذا، چلے جان تو بعد میں آخیا اللہ دے رسول ہور کسی نے کوئی بھلائی نصیب ہو جائے تو ہو جائے، انہاں دا دعاں دا ہن بیڑا غرق ہو گیا، تسی انہاں لئی بد دعا کرتی ہے لعنت کرتی۔ قال ما ذا کہ آپ نے پوچھا کیوں ایسا ہے کی گل ہے؟ قال قلت لعنتہما وسببتہما، یہ میں اس تو کہی ہے بھی انہاں نوں ہن کی بھلائی ملنی ہے تے انہاں دا بھلا کی ہونا جدوں تسی انہاں تے لعنت کرتی انہاں نوں برا بھلا کیا۔ قال وما علمت ما شرط علیہ ربی، تو آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں کہ میں اپنے رب نال ایک شرط کر لی ہے، گل منا لی ہے رب کو۔ قلت اللہم انما انا بشر، او میری دعا کہ اللہ میں انسان، ناراضی ہو جانا تے راضی بھی ہو جانا۔ فای المسلمین لعنت واسببت، اس تو کسے مسلمان نو اگر میں برا کواں یا تے لعنت کراں فجعلوا له زکاۃ و اجر، کہ تو اس بد دعا نو دے حق سے نیکی بنا دی، اجر دا باعث بنا دی۔ تو ایک جہدے چ پتہ لگا بھی یہ بات جڑی مسلمانوں دی ہے، وہ بد دعا سات جڑے قریش دے کفار سی جنہاں نے وہ جڑی رکھی تماشا بنایا مسجد حرام انہاں دی، اس تو مومن والی ہے۔ دوجا جڑا اگلی شرط ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا جڑا اہل نہیں، اسی ہی بات چاہتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلیم نے ایک موقع کہ آخیا یا رسول اللہ تسی اس بچی لی بد دعا کرتی، تو آپ نے فرمایا انما انا بشر ارضا کما یرضی البشر واغضب کما یغضب البشر، کہ میں انسان ہاں، جتنا انسان راضی ہوندے ہیں میں بھی کدی راضی ہونا، جی غصے چ میں بھی غصے چ جانا۔ فایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوت لیس لہا باہل، میں اپنی امت کو کسی لیے اگر بد دعا کراں جس بد دعا دا وہ بندہ حقدار نہیں، تو میں پھر اللہ پاک نو آخیا ان یجعل لہ طہورا وزکاۃ وقربا یقربہ بہا منہ یوم القیامہ، کہ پھر میری اس بد دعا تے عمل نہ کرے، اس مومن واسطے اللہ تعالیٰ انہوں سگوں درجہ بلند ہون دا باعث بنا دے۔ دو شرطیں یہ پائیں گے کہ مسلمان اور حقدار نہیں، وہ لیے اگر بد دعا تو پھر نبی علیہ السلام نے آخیا میری نہ منی تو وہ حق سے رحمت کرے، مطمئن ہو گئے چلو اور بھی شاید کسی کے ذہن سے بات آئے یہ حل ہونی چاہیے۔ اگے انہوں نے پوچھا بھی شاید بائی چانس آپ کو بد دعا نواں نہیں نکل گئی ہوئے پھر نہیں کدی کسی نہیں، یہ بھی گل غلط ہے۔ یہ مولوی حضرات جڑے نہیں چاہیے میں یک رخ بخایا کہ اللہ دے رسول تو زیادہ مہربان کون سی، رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، مگر رحمت کا کوئی موقع ہوتا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی اس بارے بھی کچھ زندگی دے پہلو کھائیے کہ حضور پاک نے جانوراں تک نہ کنا پیار کیتا، اے جنہاں حیوان اسی آنے انہاں تک نہ بھی حضور نے شفقت کی، انسان تے بعد دی بات تو عنوان ہی ہے سلسلۃ الحدیث سیدہ من الرفق بالحیوان، کہ حیواناں نال پیار اور محبت دی گل۔ تو صحابی بیان کر دے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ چ گئے، فدخل حایۃ لرجل من الانصار فاذا جمل، رسول کریم علیہ السلام باغ سے داخل ہوئے تو اتنے ایک اونٹ سی، فلما ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظرفت
تو اونٹ جڑا سی نا انہیں رونا شروع کیتا اور وہ اکھاں چوں ٹپ ٹپ آنسو بہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور پاک پھر وہ کول گئے مسا سرات علیہ السلام آپ نے وہ کنڈ تے کوہان تو لے کے پشتے ہاتھ پھیریا وظفرا اور جڑا کن دے پیچھے ہڈی یہ بھی ہاتھ پھیریا سکنا وہ پھر چپ ہویا فقال امر رب حاضر جمل تے نبی علیہ السلام نے آخیا بھی اس اونٹ کا مالک کون ہے لمن حاضر جمل کہدا ہے اونٹ ہے فجا فتم من الانصار فقال یا رسول اللہ لی آیا ایک نوجوان انصاری انہیں آخیا یا رسول اللہ میرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا افلا تتق اللہ فی هذه البہیمۃ التی ملکک اللہ ایہا یہ جانور جڑے اللہ تعالیٰ نے تواڈے قبضے کر دیتے تے تسی انہاں تو کم لیندے جے انہاں دے بارے تسی اللہ تو نہیں ڈردے فإنه اشکا الی انک تجیہ وتذهب اس اونٹ نے میرے کو تیری شکایت کی ہے تو اینو بھوکھا رکھنا اور کم کر کر کے تھکا دینا اس تو اللہ تو ڈرو اللہ نے ایک دن انہوں دے بارے حساب پوچھنا میں اگر تاری خدمت نے لگاتا ایک پاسے نرمی کا حال ہے کہ اونٹ بھی حضور کو شکایت کر دے اور اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم پیار دیں تو مالکاں ڈانٹ دے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سی 5 نمبر حدیث صحابی بیان کر دے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ایک سفر سے حضور پاک دے نال جا رہا سی فن طلق حاجت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حاجت دی چلے گئے فرائنا حمرۃ ما فرخان فاخذنا فرخها حضور تو بعد اسی ویکھیا ایک پرندہ جڑا نا وہ چوزے سی 2 چھوٹے چھوٹے بچے انہیں دتے سی وہ اجے اڑ نہیں سکتے اسی وہ بچے لے پھڑ اپنے نال لے فجاءت حمرہ وہ پھر پرندہ جسے آیا تو انہیں دیکھا میرے بچے تے بن کے لے گئے فجالت تفرش وہ پھر بیچارہ اتنے اتنے اڑتا آئے چیختا آئے کدی تھلے ڈگے بچوں کدی تاں اڑے منا پھڑ لین فجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو رسول کریم علیہ السلام آئے تو آپ نے دیکھ کے حال وہ پوچھا من فجا حاضی بورا دیا کیسے دے بچوں یار پھڑ کے دکھی کیتا کہ وہ بچہ جانور روندا ہوندا اور فریاد کرتا ہوندا ردو والا دا لیا جاؤ بچے اتنے رکھ کے آؤ اس تو یہ حضور دا وہ پہلو ہے نرمی والا کہ نرمی دا حقدار ہے تو جانور بھی ہوئے وہ بھی پیار کرو اور یہ نتیجے پھر لوگ اتوں تک ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ چلاؤن والے نے ویکھیا اے سمجھو 35 ہوئے تے ماردا سی آپ نے لیا آ تحمل والا بھائی کمارا یتی کیوں تسی اللہ دے بندے ہو نا بہت جنا غریباں تے لد دیں جی جڑا نہیں اٹھا سکتے پھر چھانٹے مار دے کچھ خدا دا خوف کریا کرو اونا لدو جڑا آسانی نہ اٹھا سکتے ظلم نہ کرو اے سارا چیپٹر اس لیے چلتا چنانچہ حضرت ابو الدرداء عویمر رسول اللہ دے بڑے صحابی عالم ہیں شام سارے نے انہیں دین سکھایا تو انہوں نے ایک اونٹ رکھیا سی جڑا نام انہوں نے دمون رکھیا سی وکان تاروح منو کار اللہ تحمل الا کذا وکذا اے اسلام دا نرمی دا پہلو ہے کہ رحیم بھی مومن تو زیادہ کوئی نہیں مگر کوئی رحم دا حقدار ہوئے تو جدوں بھی کوئی حضرت ابو الدرداء کولو اونٹ منگدا مینوں دیو اج دی دیہڑی میں تو کم لینا چاہنا کیا فرماؤندے اینے تو زیادہ بوجھ تے نہ لدی فإنه لا يطيق اکثر من ذلك اس تو زیادہ یہ طاقت نہیں رکھتا میں انہوں ویکھیا اینا آسانی نہ اٹھا سکتا اس تو زیادہ نہ لدیو فلما حضرت الوفات جدوں حضرت ابو الدرداء دی موت دا وقت آیا قال یا دمون لا تخاصمنی غدا عند ربی مسلمان نو کنا خیال ہے کہ رب دی عدالت ہر شے دا حساب دینا انہوں سرانے بلایا اونٹ نوں اور آکھیا دمون کل میرے رب دے سامنے میرے نال جھگڑا نہ کری میرے خلاف کوئی شکایت نہ کری فإنی لم اکن احمل لک الا ما تطیق میں تیرے تے اونا ہی لددا رہا جنا تیری طاقت سی میں تینوں تنگ نہیں کیتا میرے حق چ گواہی نہیں میرے خلاف ہاں دے اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی ذہنیت پیدا کی کہ مسلمان دا دل جڑا پانی تو ہی نرم ہے مگر دوجے پاسے آکھیا ایک یک طرفہ ہی نہ ہو جائے گل اس طرح بھی کم خراب ہے کئی ایسے نامراد بھی اس دنیا جو واسطے جڑے فرشتے نہیں شیطان ہے انہاں کوئی نرمی تو فائدہ نہیں اٹھاؤنا الٹا سمجھ لین کے مسلمان تے بیوقوف یا معافی کری جاندے ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی جویں نظر ابن حارث بدر دے قیدیاں جڑا گرفتار ہوئے 70 ہوئے سی 2 قتل کیتے آپ نے پچھلی باری سنیا عقبہ اور نصر ایک جنگ چ پکڑیا گیا بالکل معافی منگی مینوں ہن رہا کر دے یا رسول اللہ میرا تہاڈا وعدہ مڑ کے میں کفار دے نال جنگ نہیں آਉਂدا مگر آ گیا اور شہراں دے ذریعے بھی لوگوں نوں پھڑکایا تے دوسری باری پھڑیا گیا پھر جی تسی بڑے رحیم دے میں آپ فرمایا تو یہ چاہنا کہ دنیا میں جا کے دسے محمد پاگل آدمی کہ معافیاں منگ رہی چھڈ تینوں نہیں دندا چھڈن پھر اڑایا اس تو اسلام نو ایویں خراب نہ کرو
صحیح معنی سمجھو کہ اسلام کی ہے، طاقت ہوئے، نرمی ہوئے، دوجے پاسے حکمت ہوئے کہ اس موقع تے کہڑا عمل مناسب ہے، معافی دینا ٹھیک ہے یا یہ سختی جڑی وہی بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی جنگ خندق دے اندر بھی خندق کھود لی، اندر پناہ لئی، کفار دا 10,000 دا لشکر انہیں مدینہ گھیر لیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اس دن نماز اثر نہیں پڑی، اتنا پریشر ہویا کہ سورج ڈب گیا، اثر دی نماز نہ ہوئی۔ اتنے بڑا صحیح بخاری اللہ دے رسول علیہ السلام نے بد دعا کی انہوں نے حق الفاظ فرمائے، سمجھو 4111 نمبر حدیث۔ قال یوم الخندق مرا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ انہاں دے گھراں اور انہاں دی قبراں نوں اگ نہ پڑ دے۔ کما شغلونا نے الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، سورج ڈب گیا تو اسی عصر دی نماز نہیں پڑھ سکے جڑی سارے تو اعلیٰ نماز۔ اس تو انہوں نے ساری نماز وسطی برباد کی ہے، انہوں دے گھراں اور انہاں دی قبراں نوں اگ نہ پڑ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے الفاظ ہے، اس تو بندہ ہے مومن بشیری و نذیری ہے، یہ دے کول خوشخبریاں بھی دنیا بھی بڑیاں کہ میں سکھ دا پیغام لے کے آیا، امن نہ رہو تے امن نہ دنیا نو رہن دے۔ مگر جڑے ایسے دانے نکل گندے جنہوں نے کوئی نرمی کم نہیں دیندی، انہوں نے کچلنا ہی پیندا، انہوں نے نذیر ہی۔ اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری۔ اقبال پہ اللہ رحمت فرمایا ہوندا دنیا تدے بچنی ہے جے ایک پاسے جنید ورگا ولی بوے تخت پہ، رب نہ بوے کہ 37 کروڑ کھا لیا تے ڈکار بھی نہ ماریا، ایدا نہیں کم بننا۔ جنید ہوے تخت پہ اور نال ہی ارد شیر ہوے، حکومت بھی اینی مضبوط ہوے تو دی طاقت اینی ہوے بے ظالمان اور بے ایمانوں کو کچل سکتا ہو۔ اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری۔ یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشی کا۔ اندے عرب دے صحرا چ اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، ساڑیاں جانا قربان ہے آپ سے، فرمایا اس یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشی کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری۔ دونوں جمع کیتا بے نرا بشیری بنے رہو گے نا، خوشخبریاں ہی دین والے، تو کئی بگڑے جڑے وہ دلیر ہو جان گے۔ بے نرے نذیر رہو گے، نرمی کوئی نہیں، اس طرح بھی دنیا دور جاؤ گی۔ ہونا یہی چاہیے بشیر اور نذیر دونوں کا مجموعہ بنو، تہاڈا رب بھی اسی طرح جو غفور الرحیم ہی ہے، تو دا عذاب بھی سخت دردناک عذاب ہے۔ یہ توازن ہے جڑا اللہ کا دین قائم کرنا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قبیلہ آ گیا ریل اور ذکوان، کیا سانو کو دین دے مبلغ دیو، سانو اسلام سکھاؤ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے انہوں دے نال آدمی بھیج دیتے، انہوں نے جا کے بے وفائی کی گل تو پھر گئے، وہ سارے بیچارے جڑے سے انہوں نے شہید کر دیتا۔ ایک بچ کے آیا، انہیں آ کے نبی علیہ السلام نے اطلاع دیتی بھی وہ سارے دے سارے جڑے نا انہوں نے ظالماں نے قتل کرتا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا مہینہ نماز فجر چنا واسطے رکوع تو پہلا بد دعا کی، ہاتھ اٹھا اٹھا کے آخیا کہ اللہ ریل ذکوان اور سارے جڑے اتنا ظلم، 70 بندے قیمتی اور وعدہ کر کے لے گیا دین سکھاؤ تے جا کے فریب کیتا۔ اے سارا قنوت جڑی نازلہ شروع ہوئی اتوں شروع ہوئی۔ آپ نے سنت مقرر کر دی کہ ادا مسلمانوں نے کوئی ظلم زیادتی کرے یا انہوں تو کوئی خطرہ ہوئے تو نماز پھر دعا کریا کرو، قنوت نازلہ کھواؤ دی۔ یہ بھی ریل ذکوان سے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ جنگ خندق جس لئے ہو رہی سی، یہودیاں دے 2 قبیلے دے نبی علیہ السلام نے جلا وطن کرتے سی، انہوں دیاں شرارتاں پاروں بدلیاں پاروں، بنو نذیر چلے گئے، بنو قریظہ جے گئے۔ ماضا سی تسی سانو کچھ نہ آکھو سی تہاڈے کچھ نہیں آندے، صلح نہ رہنا۔ مگر جسے باہروں لشکر آئے تو جڑے لوگ مدینے جلا وطن کیتے گئے سی، انہوں کا ایک سردار سی ہوئی ابن اخطب، وہ جا کے انہوں نے ملیا بنو قریظہ نوں اپنے یہودیاں نوں بے ہن وقت ہے، روز روز وقت نہیں آنا، اسی اینی دنیا چڑھا کے لیا ہے، مدینہ گھیریا، تسی اندروں وعدہ توڑ دیو، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے انہاں دے عورتاں بچے جڑے حملہ کر کے قتل کر دیو۔ ایسا نازک وقت آ گیا قرآن پاک نال کہ جاناں جڑیاں سی بالغت القلوب الحناجر، سنگ جاناں مسلمانوں دی آ گئیاں، تے باہر لیاں تسی خندق نہ ڈکیا ہی کی ہویا، یہ اندروں ہی پھر گئے۔ مسلمانوں دی عورتاں بچے جڑے سی قلعے محفوظ سی، اتنے بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، ایک شخص نیا نیا مسلمان ہویا سی، مگر وہ مسلمان ہونے کا کسی نے علم نہیں سی، نہیں بن مسعود اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آخیا مسعود تو ہی انہیں مہم سر کر سکنا۔ وہ نہ یہودیاں کو گیا، بنو قریظہ کو جڑے مدینے سی، انہوں نے آخیا یار تسی بےوقوفی کرن رہے جے وہ لشکر چلا گیا تسی اتنے کلے رہ گئے، تمہیں پھر کون بچاؤ گا؟ انہوں نے آخیا تو کی صلاح دینا؟ انہوں نے آخیا ٹھیک ہے جو تسی کر دے کرو، مگر انہوں نے آکھو قریش نوں جڑے باہروں آئے نا کہ سانو اینے سردار یرغمال دیو،
وہ اسی اپنے کو رکھاں گے، جے سانوں تسی تنہا چھڈ کے جاؤ گے تواڈے سردار اسی قتل کر دیاں گے، تسی انہاں کو منگو۔ انہاں نوں اس گل تے لایا، انہاں نوں جا کے کہا کہ وہ بنو قریظہ یار پچھتاؤندے اب اسی بھل گئے، میں وعدہ توڑ بیٹھے ہیں، ساڈی شامت آ جاؤ گی، یہ نشانی ہے جے وہ تہاڈے کو یرغمال منگن گے۔ چنانچہ جیسے پھر گل ہوئی، انہوں نے آخیا بھی ساڈا ساتھ دو، انہوں نے آخیا ساتھ یار کہا جی یہ کل تھی چھڈ کے چلے ساڈا کی بنوں گا، سانوں یرغمال دو۔ انہوں نے آخیا نہیں ٹھیک ہے، باقی یار پھر گیا ہے، یہاں فوٹ پائی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زور دی آندھی چھڈی، سورہ احزاب بھی جی سارا بیان ہوا کہ وہ خیمے اکھڑ گئے، دیگاں اٹھ گئیاں، قلعے پٹے گئے، گھوڑے دوڑ گئے۔ ابو سفیان نے نکارا بجاتا چلو کوچ کرو تے عذاب خدا دا وہ دفع ہوئے۔ ادھروں رسول کریم علیہ السلام لباس اتار رہے سی تے جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے آخیا تسی ہتھیار اتار دے، کی اشارہ بنو قریظہ تے چڑھائی کرو، اے بغل دے سپ جڑے نا جنہوں نے ایسے غداری کی ہے، پھر اگر ایسا کریں گے کی بنوں گا؟ تو گھیر لیا انہوں نے۔ آخر وہ اس گل سے آ گئے بہت لمبے محاصرے تو بعد بھی کوئی سارس مان لو، قبیلہ اوس جڑا یہ دے پرانے تعلقات سی، کفر دے زمانے پگاں ونڈیاں ہٹیاں ہوندیاں اس طرح سی۔ انہاں آخیا پھر سعد بن معاذ نوں اسی مننے سن، وہ ساڈا فیصلہ کرے۔ انہاں دنوں انہوں نے حضرت سعد نوں خندق دے محاصرے چ تیر بھی لگا، زخمی سی، مسجد نبوی جی آپ نے انہوں دا کیمپ لوایا سی، آپ خود نگرانی کرتے، انہوں نے سوار کر کے لیا۔ یہودیاں آخیا بالکل سعد ساڈے حق جو فیصلہ دینا سانوں منظور ہے۔ سعد دے قبیلے دے لوگ بھی بڑے ملے، آخر پرانے تعلقات سی، بشر ہی ہے۔ انہوں نے آخیا بنو قینقاع دی شامت آئی سی تے عبداللہ بن ابی نے حضور کو سفارش کرتی تے اپنے یہودی ساتھی بچا لے، چلو شہروں چلے گئے، قتل نہیں ہوئے، تم ہی خدا دا نام منی، ساڈے یار ہے بھرا ہے پرانے۔ انہیں آخیا جو اللہ دا حکم ہے وہی فیصلہ ہوگا۔ جب انہوں نے یہودیاں آخیا بس یہ فیصلہ مننے ہیں جو تو کریں، انہیں آخیا پھر فیصلہ اللہ دے رسول ہے جو تورات موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے نے کہ ایسے لوگ جنہوں دا محاصرہ کیتا جائے پھر وہ ہار من، انہوں دے آدمی قتل کرتے جان، بالغ جنے انہوں دی عورتیں اور بچے غلام بنا لے جان۔ ایت تو وڈی سختی حضور دے زمانے کوئی نہیں ہوئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے پھر خندقاں کھدوائیاں، 500 بندہ جڑا باری باری نے سد کے انہوں نے سر کٹے اور لاشاں سٹیاں، عورتیں بچے انہوں دے غلام بنا لے گئے۔ اے سارا بنو قریظہ دا بیان جڑا تسی حدیث بخاری چ پڑھ سکتے جی، اس تو اسلام نو کمزور نہ کرو۔ یہ جن نا دانشور اتنے بیٹھے تے ایسے پروپیگنڈے سارے چاہتے بے مسلمان خسی ہو جان، انہوں جو مرضی نہ چھتر پھیردا رہے، اسی طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار نہیں۔ مسلمان تو زیادہ رحم دلی کوئی نہیں، جانوروں تک سن چڑتی کہ جانوروں تک بھی حضور نے فرمایا، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بدکار شخص جی عمر گناہ گزری سی، وہ جا رہا سی، انہوں پیاس لگی تو انہیں دیکھا بھی کنواں جڑا جنگل جتنے نہ کوئی ڈول ہے نہ کوئی بوکا کچھ نہیں، رسی تک بھی نہیں، بچ اتریا اور پانی پیتا، باہر آ تو ایک کتا جڑا سی انہیں زبان باہر کڈی اور گلی مٹی چٹ رہا سی۔ یہ بڑا ترس آیا کہ میں یار پیاس نہ مر رہا سی، یہ کتے تے کی بنی ہے بیچارے سے۔ انہوں ہور کچھ نہیں سجا، انہیں اپنا کپڑا لیا، انہوں بنیا جتی نہ، اس طرح جتی جڑی سی وہ پر کے نا پانی لیا کے انہوں پیاؤں رہا اور رج گیا، تو کتا جڑا جنگل چلا گیا۔ خبردار پیغمبر ادھال مرد کہ داور گناہ نے عفو کر۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں پر بخشتا۔ لوگوں نے آخیا یار صرف کتے نو پانی پیاؤں چی سواب ہے؟ فرمایا ہاں جہدے چ اللہ نے جان رکھی سب نو پیاؤ۔ میں ایسے واقعات بھی پڑے بے لوگوں نے خنزیر نو پھڑ کے زخمی نو انہاں علماء نے مسجد اپنے حجریاں چ رکھیا تو دی مرم پٹی کر دے۔ جانور اللہ دے جانور حلال حرام وکری گل، تو دین ایک پاسے اینا نرم کردا، اے سمجھو دو متضاد شان کا جڑا نا اجتماع کہ نرمی انتہا درجے کی تے سختی بھی انتہا درجے، یہ دو اپوزٹ شان کی کمپوزیشن بہت ہی جڑا ہے سمجھو ایڈا مشکل کام سی، تو صرف دین پروں ایک بندہ کر سکتا۔ اور یہ لیے اللہ تعالیٰ کا جڑا نا حکیم حکمت اردن آئی کہ جتھے سختی ہے اتنے نرمی نہ ہو جائے، جتھے نرمی ہے اتنے سختی نہ ہو جائے، یہ اللہ کا دین جڑا سکھاؤں۔ تو بنو قریظہ دے بالغ مارے گئے، عورتیں اور بچے جڑے غلام ہو گئے۔ یہودی اج تک روندے بھی سارے تو وڈا جی سارے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، مگر انہوں نے اپنے شریف لوگ پھر لکھتے ہیں بھی سڈیا نے بدعیدی کی نہیں کی، بھی جب اللہ کے رسول نے انہوں نے معاہدے کیتے سی، مسلمانوں کوئی معاہدہ توڑیا؟ ساڈے ہی کدی حضور سے چکی سٹن کی کوشش کرتے رہے بھی قتل کر دیے، کدی زہر دین کی کرتے، اس تو قصور تو سارے اپنے کا سی۔ اللہ کا رسول انہوں نے اس طرح نبڑتا تو ہور کی کرنا۔ اور دوسرا ایک قبیلہ جڑا رسول کریم علیہ السلام کے زمانے چ آیا، مدینہ شریف آئے، اسلام دے آندا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مدینہ شریف ٹھہرایا، مگر مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے آخیا جنگل چلے جاؤ، اتنے جڑے نا بیت المال دے اونٹ وہ پیو دودھ انہوں کا، اپنا تمہیں وہ شفا ہوگی۔ وہ گئے نامراد تے انہوں نے اتنے جا کے ظلم عظیم کیتا، کافر ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام دے جڑے چرواہے سے انہوں نے قتل کیتا، اور قتل بھی بدترین طریقے نہ کیتا، تے انہوں نے اکھاں چ گرم سلائیاں جڑیاں سے وہ پھیریاں، انہوں نے انیا کیتا، اور اونٹ جڑے سے ہک کے لے گئے۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ لگا، وہ پہاڑ سے چڑھے، انہوں نے مدینے میں آواز دی تھی کہ بیت المال دے اونٹ لٹے گئے، میں پیچھا کر رہا تسی پیچھے آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے آخیا کہ پیچھا کرو، مگر وہ تیر انداز اینا سی میں نے چھڈیا نہیں، پیچھے تیر چلاؤں رہا، سارے وہی بہادری سلمہ بن اکوہ دی جانتے تھی، وہ پھر بے بس ہو گئے، اونٹ چھڈ کے نٹ گئے، نہ پیچھا کر کے انہوں نے پھڑیا گیا۔ رسول کریم نے جڑی انہوں نے سزا دیتی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو حجاج نے سن لی، تو علماء دے جی حضرت انس سے نام یار حجاج بن یوسف نے سناؤں تے چنگی گل سی، انہیں انہیں دلیل بنا لیا، مسلمانوں سے ایڈا ظلم کیتا جدا پھر اندازہ نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے ہاتھ پیر اٹھائے، واپس سٹیا، انہوں نے اکھاں گرم سلائیاں پھیریاں، اور نال ہویا بے پانی منگتے رہے، انہوں نے پانی نہیں دیتا، زمین وڈ وڈ کے کھاندے رہے، اسے کتے کی موت مرے۔ یہ بھی واقعہ تمہیں سنانا تاکہ جڑا نا پروپگنڈا باطل یہ ازالہ ہوئے، اسلام نو کمزور نہیں کرنا، یہ بالکل طاقت دا دین ہے کہ طاقت ہوندیاں پھر کوئی حقدار ہے رحمت دا بسم اللہ، اسی وہ رحم نہیں کریں گے، مگر اگر وہ نامراد نہیں ہے نا ظلموں تو بعد ہوگا تو پھر علاج ہے۔ انس قال قدم ناس من اکنا اور رہنا فاجتبوا المدینہ، 233 نمبر حدیث ہے کہ مدینہ شریف اکلا اور رہنا قبیلے دے کچھ لوگ آئے، فاجتبوا المدینہ تھا، مدینے دی آب و ہوا انہوں نے چنگی نہیں لگی، فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللقاح، تو رسول کریم علیہ السلام نے آخیا کہ اتنے اونٹاں چلے جاؤ بیت المال دے وان یشربوا من ابوالہا والبانہا، انہاں اونٹاں دے پیشاب بھی پیو تے انہاں دا دودھ بھی پیو۔ یہ پیشاب تو کئی لوگ پریشان ہوندے، نہیں، علاج واسطے تداوی بالحرام جائز، حرام چیز جڑی علاج اگر ہوئے ڈاکٹر طبیبن تجویز کر، سوائے خمر دے، شراب دا آپ نے آخر نہیں یہ عادت پی جائے گی، باقی کوئی حرام بھی جڑا اگر وہ پیتا جائے اور اس شفا ہو سکے۔ پن سال چلے گئے، فلما سہو جدو تندرست ہو گئے، قتل راج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسطاق نال، حضور دے چرواہے نے قتل کیتا تے اونٹ ہک کے لے گئے۔ فجار خبر فی اول نہار فباس فی آثار، دن دے پہلے وقت پھر مدینہ شریف خبر آ گئی کہ وہ صحرا جڑے اونٹ سی اس انہوں نے ہک لے اور چرواہ قتل کر گئے۔ آپ نے پھر انہوں نے پیچھے آدمی بھیجے، فلما ارتفع نہار جیا بن، جدوں پھر دن کافی اونچا ہوا ادوں گرفتار کر کے لے آندے گئے۔ فآمرا، حضور نے حکم دیتا، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین مطلب کوئی نہیں سپ پاڑو، رحمت للعالمین دا سگوں مطلب بے ہو دے بڑیاں دا بی مار تاکہ باقی دنیا امن نہ رہے۔ حضور نے حکم فقاتا ہے جی ہم ہاتھ کٹے انہوں نے، وارجلہم پیر کٹے، بس سم میرا دایون اکھاں جو انہوں نے گرم سرائیاں پھیریاں گئیاں، بولکو فی الحرہ سے، اور بالکل دھوپ اور پتھریلی زمین سٹتے گئے، یستسکون پانی منگتے رہے، بلا یسکون کوئی پانی نہیں دیتا۔ قال ابو کلابہ فاولائے سرقوا وقتلوا کافروا بعد ایمانہم وحاربوا اللہ ورسولہ، تو راوی بیان کر دے کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی چرواہے کیتے، ایمان تو بعد کافر بھی ہوئے، اور اللہ رسول نال جنگ کی کہ اسلامی حکومت جنہوں نے بدامنی پیدا کرنے چاہیے، کئی جرموں کے مرتکب سی جنہوں کی سزا انہوں نے پھر دیتی گئی۔ یہ واقعات تھوڑے سامنے اس تو ہی ہیں بھائی کوئی جھوٹے مسئلے کرنے کی لوڑ نہیں، تے مسلمان جڑے بیوقوف بنے رہن تے انہاں ظلم ہوندا رہے، انہاں دے نبی نوں گالاں پیندیاں رہن، انہاں دے قرآن دی توہین ہوندی رہے، اے چپ کر کے صبر کر دینا، یہو جہا صبر صبر اسلام کوئی نہیں سکھاؤں۔ اسلام یہی سکھاؤں کہ دنیا امن قائم کرنا، وہ سختی نہ قائم ہوندا، سختی نہ کرو، نرمی نہ ہوندا تے نرمی نہ، سختی اور نرمی بہم در بیست ہے۔ کڈی پیاری گل نیک لوگ کہہ گئے کہ سختی اور نرمی دونوں جدوں کٹھیاں ہوندیاں نا پھر ہی دنیا دا کام ٹھیک چلتا۔ نرے نرم ہو جاؤ کم تد ہی خراب ہے، لوگ چبا جان گے، اور سخت ہو جاؤ کہ تب بھی تھک جائیں گے، کوئی نرے نہیں آؤ گا۔ مینو اس موقع سے یاد ہوتا کہ امام ابن قیم زاد المعاد ہونے مسئلہ ہے ہزانوں کا کہ عورت جڑی انہوں طلاق ہوگی، ہے گا بچہ چھوٹا، وہ کنوں ملے، عدالت وہ کنوں دے، باپ دا حق بنتا یا ماں دا بنتا، ہزانت اس مسئلے کا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل قانون سے ہی بنایا کہ
کہ جد تک وہ ماں نواں نکاح نہیں کر دی وہ بچے دی حقدار ہے. چھوٹا بچہ آخر وہ پیٹ چو پیدا ہوا دودھ چنگاؤں محبت ہے انہوں دیو. مگر ایک قاضی سے پیش ہوئے باپ اور ماں دونیں. بچے نوں کچھ ہو سی تھوڑی چلتا پھرتا سکول جان جوگا سی. قاضی نے پوچھا پتو کدھر؟ انہوں نے آخا ماں نا ابے نہ نہیں جانا. آخر نہیں کیوں؟ ابا جدو میں نہیں نہ جانا مدرسے تو ماردا مینوں تے ماں کچھ نہیں کہی. میں کھیلتا پھردا رہے نہیں مینوں کدے پوچھا. انہیں آخیا چل پیو دے نال تو جے ہی چاہنا بھی تو بگڑ جائے. اس تو پتہ لگا بھی قانون اندھی لاٹھی نہیں بے وقوفاں کی طرح فیصلے کرو. ہر معاملے سوچو بھی اتنے حکمت کا تقاضا کی. تو اللہ تعالیٰ دے 3 نام جڑے تمہارے سامنے عرض کیتے. عزیز غالب ہو کے رہو، کمزوری جرم ہے. آپ نے حدیث پاک فرمایا المومن القوی حب الی اللہ من المومن الضعیف. کمزور مسلمان نالوں طاقتور مسلمان اللہ نو پیارا. اس تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ دے رسول ہوندیاں جمعے دی نماز تو بعد پھر پریڈ کراؤندے. گھوڑے جڑے سی کچھ ٹرینڈ ہوئے سی کچھ نویں ہوندے سی. نویاں دی میل دا فاصلہ سی میل تو دوڑائے جاندے سی. جڑے پکے ہو چکے وہ 3 میل تو خود انہوں نے ویکھدے انعام دیندے. بعد گھوڑے ایک چھوٹی مسجد سی بنو درائق دی وہ دیوار بھی پھان جاندے. دیوار چھوٹی آؤندے ٹپ جاندے. تیر چلاؤندے لوگ تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وچ جاندے خود کہندے کہ چلاؤ تیر چلاؤ ترین. اور قرآن پاک دی آیت پڑھ دے کہ اللہ دے نیک مسلمانوں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کہ کافران دے مقابلے ہر قسم دی قوت مہیا کر. اے قرآن مجید کا اعجاز ہے. بجائے کہندے بھی تیر اس ویلے تیر اور تلواراں ہی سی نہیں یہ نہیں کیا من قوت ہے من نارتا نال ہور دے اگر کیا جنا اعدوا لهم قوة ان کے لیے طاقت اکٹھی کرو یہی کافی تھی. مگر من قوت نہ ہونا ربی ہر قسم کی ایٹم بم بھی بناؤ تے ٹینک بھی بناؤ تے جہاز بھی خریدو کہ فوجاں بھی ٹرین کرو. اور اس طرح ہی قرآن پاک نے زکات دے جڑے مصرف 8 کہ زکات کتھے کتھے لگے انہاں چ آخری جڑا وہ فی سبیل اللہ بھی لکھ دیتا کہ زکات جڑی وہ مجاہدین سب تو اچھا مصرف ہے. انہاں نوں اسلحے خرید کے دیو انہاں دی ٹرانسپورٹ دے انتظام کرو انہاں دی وردیاں ہون اپنے گھراں دے. رسول اللہ نے فرمایا بے شک غنی ہون امیر گھرانے دے بچے فوجی انہاں دا بھی سارا خرچہ جڑا اسلامی حکومت بیت المال تو زکات چو کرے. کیونکہ جہاد جڑا ہے یہ نہیں کہ فساد دا کوئی سامان ہے دنیا نہیں. بچاؤ اپنا کہ طاقت ہوگی تو ساری دنیا لرزی رہے گی. خود قرآن پاک نے کیا کہ تواڈے دشمن کمبدے رہن گے اگر تہاڈی طاقت ہوئی. کمزور ہوئے تو سارے نگل تر پین گے. طاقت مہیا کرو اور اس طاقت کو پھر سنبھال کے رکھنا بھی ظلم نہ ہو سکے. یہ بھی نہیں بھی طاقت آ گئی تو بے جا استعمال کرو. نال رحیم رہو اور رحیم دے نال حکیم بن کے رہو کہ جی میں اللہ تعالیٰ غالب اور پاورفل ہے مہربان بھی بڑا. تے سزا دین واسطے بھی اینا جدوں نشان مٹاؤن تے آਉਂدا نا قوماں دا نشان نہیں ہوندا. قوم لوط ہن تسی ویکھ لو قوم نوح علیہ السلام کیویں برباد ہوئی کہ کشتی چند بندیاں تو سارا جہان ڈوب کے رکھ دیتا اللہ نے. اس سے اللہ دا رحم کسے ختم ہو گیا. ارحم الراحمین نہیں سی الرحمن الرحیم نہیں. ظلم نہیں کہنا چاہیے انصاف کہو کہ بالکل اسے لائق سی. اللہ دا پیغمبر 950 سال میں روندا رہ گیا کھپ گیا. اور سورہ نوح جو آندا میں رات پکاریا دن پکاریا مجلساں کیا کلے کلے نوں کیا مگر جنہ میں انہاں بلایا انہاں ہی پرے ہٹ دے گئے. تے ہن رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ دے رسول دی طرح دی دعا کہ ہن انہاں چوں کافراں چوں کوئی زمین تے چلدا پھردا نہ چھڈ ایک بھی نہ رہے انہاں چوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کر مٹا کے رکھ دیتے سارے. تو اللہ تعالیٰ جو قرآن دسدا تے حدیث پاک دسی وہ ہے کہ طاقت اور نال ہی حکمت اور رحمت جڑی انہاں دا مجموعہ مومن ہوندا ورنہ خرابی ہے. تو اسی یہ اعجاز ہے ایک سہرا نشین کا بشیری ہے آئینہ دار نذیری. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس طرح دے بنائے. اور جب تک یہ ماحول رہا کہ خلیفے ایسے کسی کی دنیا انہوں نے نہ تو لرزی تھی مگر ظلم نہیں سی کرتے کسے نہ بے انصافی نہیں رحم تھی انہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے زمانہ حکومت یہ میں کئی باری عرض کیتا کہ جنی ذمہ داری ساڈے انہاں دی ہے یہودی عیسائی ہندو جڑے سارے ملکاں دے ذمہ گارنٹی ہو گیا انہاں دا نا ہی دین ذمہ ہے کہ تسی انہاں نوں ضمانت دتی ہے کہ سارے ملک چ اسی ظلم نہیں کران گے سارے حقوق ہے. مگر نال انہاں دی ذمہ داری کہ تانوں پناہ اس تو نہیں دتی بھی تسی اعلانیہ سارے دین دی توہین کرو سارے پیغمبر دی بے ادبی کرو امن نہ رہو پھر سب تو زیادہ کوئی رکھا نہیں. تو حضرت عمر رضی نے اپنی آخری عمر پھر سلطنت کا دورہ کیتا شام والے گئے تو ایک شہر چ گئے تو ایک بڈھے ذمی نوں ویکھیا کہ غیر مسلم سی منگدا سی بازار. آپ کو بڑا افسوس ہوا تو انہوں نے آخیا بابا
تو اس عمر سے منگتا، تیرا کوئی گزارا نہیں؟ انہیں آخیا نہیں، میرے سے جڑا مسلمان ہے جزیہ عائد کرتا، چھوٹا جا ٹیکس کہ تھی یہ ٹیکس سال بے سال دیو، وہ بھی عورتوں سے نہیں، جڑے درویش لوگ خانقاہ چاہیے گرجن چ نوجوانوں سے روپیہ 2 روپے دے رہا کرو، حفاظت اسی تاری کرا۔ میرے سے وہ عائد ہوا سی، معاف نہیں ہویا، اجے تک مینوں ادا کرنا پیا، تو میں ہوں کما نہیں سکتا۔ آپ کی اکھاں تاثر آئے تو آپ نے اسے بھی خزانچی میں لکھا بیدا جزیہ ختم کر کے بیت المال پہ وظیفہ مقرر کرو، کیونکہ ظلم ہے بسی جوانی چ کو ٹیکس لیں رہے تو ہوں منگن سے مجبور کرتا۔ تو دین اسلام اللہ تعالیٰ دی انہاں 3 صفات دا مظہر ہے، اکثر غالب ہے، نار رحیم ہے اور حکیم ہے، یہ ہے دین اسلام۔ مگر یہ جدو اسی ویخنے قرآن پاک کی عجیب صورت حال نظر آتی بھائی جدوں تک تے مکے کمزور رہنا مسلمان، کسی نے اگ چ لٹا سی، کسی نے پتھر ہٹا دے سی، حضور چوجڑیاں پاؤں سی، ادوں کے کفار کی دلیل یہ سی ویکھو شیطانی منطق کہ جے دین سچا ہوں تو اللہ اپنے نبی کی حفاظت واسطے فرشتے نہ بھیج دینا۔ یہ حل ہوں کدی یہ گل تھی چادر پا کے گھٹ دینا یہ گلا، کدی یہ چوجڑیاں پاؤنے یہ بے بس چڈیا ہوا، یہ نہیں کوئی خدا دا ربی۔ اور دین یہو جہاں لوگوں نے مننا سی، کمزوراں غریباں بھکھیاں ننگیاں بلال کوئی شریف آدمی اور سرمایہ دار نہ من۔ ادو مسلمانوں کی کمزوری نو مظلومی نو دلیل بنایا سی بھی یہ مظلوم ہے، یہاں ماڑ پی اس دین کوئی نہیں سکتا۔ جدو پھر سٹاں پئیاں، جنگے بدر ہوئی، 70 قیدی ہوئے، 70 مارے گئے، مال غنیمت ہوا، فدیہ حضور نے پھر الٹا پروان ڈایا۔ یہ نبیاں دے کم ہے، بندے مارنے تے جنگاں لڑنیاں تے برادریاں دی فوٹ تھونی، پھر ادھر ہو گیا نامراد۔ ایسا سمجھ لو چالاں کہ کمزوری سی، ادو یہ دلیل بھی جے دین سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہاں دے نال نہ ہوں، مارا پہ جدو پھر کفار نو مار پین لگی، پھر کیا یار نبیاں کا طریقہ ہے جڑے حکومتوں کے خواہش مند ہوں دنیا کے لالچی، انہوں کا کام ہے جنگاں کرن تے یہ اپنے بھرا مروا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک اس پروپیگنڈے کا حل کیا بھی کوئی یہاں گلوں دھیان نہ کرو، یہ بالکل تمہیں سادہ لاؤ بےوقوف بنا چاہتے، دین کوئی راہ بانا شاید نہیں بے خانقاہ حجریاں بڑے رہو تو بس اتنے مار کھاندے رہو۔ دین اسلام غلبے لیا لیکوم الناس بالقسط، اللہ نے کتاباں اتاریاں ہی تازہ تے نال تلوار اتاری ہے کہ دنیا عدل قائم۔ اللہ انزل الحدید کیا کہ جس طرح قرآن کتاب اتاری ہے اتنا ہی نال لوہا اتارا۔ اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جڑا حلال رزق نا اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے دے سائے تھلے رکھتا، مال غنیمت جڑا حاصل ہوتا نا میرے لیے پاکیزہ رزق، انہوں حرام نہیں کیا۔ فرمایا جڑا کافروں کو چھین دیں اصل رزق پاک ہوئی ہے، ایک خدا دا کھا کے خدا دے نافرمان ہوئے۔ اس طرح کو جنہ چھینیا جائے انہوں اللہ تعالیٰ نے فے کیا لوٹ آنا کہ اصل مومنوں کا ہی حق ہے، یہاں کا قبضہ ناجائز ہے۔ جنی کہ رعایت انہوں ملی ہے نا مسلمانوں کو، یہ بھی احسان ہے انہوں ورنہ ایک پائی دے بھی حقدار نہیں کہ جہاں کھاندے جو ہی نہ شکرے جی۔ اس تو جو یہاں تو مال حاصل ہوتا ہے وہ بہترین رزق ہے۔ اور حضور نے فرمایا اللہ نے میرا رزق جڑا میرے نیزے دے سائے دے تلے رکھتا، مال غنیمت ہی میرے لیے زیادہ حلال رزق ہے۔ تو دین اسلام نے مسلمانوں کا ذہن صاف کیا۔ اتنے ایک گل جی درمیان سے کہ مشہور ہوگی گل کتاباں کی اسی طرح لکھی ہے مگر گل بہت خراب ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جیسے حضرت ابو بکر کو مشورہ لیا بھی ہوں 70 جڑے کی کریے، انہوں نے آخیا اپنی برادری ہے پینا پرا فدیہ لے لو چھڑ دیو۔ حضرت عمر رضی نے مشورہ دیتا کہ نہیں انہوں قتل کر دیو، تو رسول کریم نے حضرت عمر دی گل نہ منی، حضرت ابو بکر دی من لی۔ اتنے پائی ہوں سورہ انفال ہے، درمیان جی ایک نقطہ آ گیا کہ آدھے سورت اتری، اللہ تعالیٰ نے آخیا جڑا تسی فدیہ لیا نا اگر اللہ نے پہلے تو نہ لکھیا ہوں تو عذاب عظیم آنا سی، اور تسی ایڈا وڈا جرم کیتا جڑا اندازہ کوئی نہیں۔ یہ ہوں گلاں من کے اللہ دے رسول دے پلے کچھ رہندا کہ اللہ دے رسول لیے اللہ نے آختا کہ عذاب عظیم آنا سی؟ یہو جی گل کوئی نہیں، نہ فدیے دی گل ہے بلکہ وہ کافراں دا تان سی کہ نبیاں دا کام ہے فدیہ، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض۔ وہ کجا خون ریزیاں تے فدیے دا نے، یہ انہاں دا اعتراض ہے۔ اللہ نے نہیں کیا کہ نبی نے کیوں دیا، اللہ تے آپ اگے آندا فکلوا مما جو تسی لیا کھاؤ پیو حلال طیب ہے، اگر یہ حرام تھی تو موڑ جو واپس، اگلا تے ٹکڑا نہ آئی کہ حلال ہے طیب ہے کھاؤ پیو۔ صرف انہوں کا جواب دیتا کہ بے ایمان جڑے آتے نا کہ نبی نے کیوں لے لیا اور یہ نبیاں دے کام ہے کہ وہ قیدی بناؤ تے خون ریزیاں کر دے۔ اللہ نے کیا نہیں، نبی واقعی نہیں یہ کرنا چاہتا، تریدون عرض دنیا، اگے آخیا تسی دنیا چوں جمع دا سیگا، یہ بھی نبی پاک چلاتا کہ نبی پاک اور صاحب حضرت ابوبکر انہوں اللہ نے کیا تسی دنیا چاہتے، توبہ توبہ۔ یہ انہوں نے منہ سے ماریا جڑے حضور سے اعتراض کر رہے، یہ کام تے لٹنا تے کھانا تے ناجائز قتل و غارت کریں، نبی کا کام نہیں، نبی اللہ دے حکم دا تابع ہے، واللہ یرید الاخرہ۔
اللہ اگلی دنیا چاہتا، نبی بھی وہی چاہتا. اس طرح نے جو کیتا اللہ کی رضا لی کیتا اور آخری بھی کیا. تسی ایسے ظالم دے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت نہ لکھی ہوئی کہ بے ایمانوں نے کچھ مدت تک مہلت ہے تو تسی جو کرتوتاں کر رہے جے تو عذاب عظیم آ جاتا. ایک کافراں اعتراض کرنے والا لیے نبی پاک رب دے ساتھیاں نے درمیان چھوٹی جی گل آ گئی، یہ لیے خطبہ چاہیے کیونکہ چیز اس طرح خراب ہوئی ہے تفصیلاً جہاں سارا نزلہ نبی پاک دے صحابہ کرام سے پی گیا. ایک حضرت عمر تو سوا کیا حضرت عمر جڑے سی وہ قید نبی پاک بھی روندے سی، حضرت ابو بکر انہاں پوچھا کی گل ہے، انہاں کیا گل ہوئی، عذاب اس درخت تک آ گیا سی بے آؤندا تو صرف تو بچنا سی، میں اور ابو بکر ہی سارے رگڑے جانے. یہو جہاں گلاں بھی جڑیاں تو اللہ کی پناہ منگنی چاہیے. اللہ دا رسول اللہ دا چنیا، وہ ہر کام وہ کرتا جڑا اللہ دا اشارہ ہوندا. وہ بد دعا بھی کرتا تو اتنے ہی کرتا جتنے وہ کافر بد دعا دے حقدار ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں. اللہ رب العالمین صحیح معنی سانو دین دا فہم عطا کرے، اپنے رسول دی عظمت اور شان جڑی سارے دلاں جمائے اور سانو آپ دے دیوانے اور پروانے بنائے. یہ اندر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رکا کدھر گیا؟ بسم اللہ. الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اپنے دوست سے کئی جمعہ تو انہوں نے وعدہ سی کرتا آیا، اج انہوں واسطے اپیل کر رہے ہیں. امام ہے، عالم ہے، پوری طرح پڑھاؤندے رہے، مگر والد صاحب کی بیماری اور قرضوں کی بیماریاں پاروں مقروض ہو گئے. ہوں ان کو کوئی وسائل نہیں، مقروض ہونے پاروں 63,000 روپیہ دے مہینے دے اخیر تے ادا کرنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تے سال میں دین نو سرخرو کرو، زیادہ تو زیادہ حصہ لو، زکوٰۃ ہی بے شک وہ ادا کرو. مقروض دا اللہ پاک نے قرآن چاکھیا کہ جڑے لوگ غارمین ہیں انہوں دا بھی حصہ زکوٰۃ نو. اس تو زکوٰۃ والا کوئی ساتھی اٹھے بالکل اپنے قریبی دوستاں اور ساتھیاں چوں پریشانی تو نجات دلاؤ. اللہ دے رسول علیہ السلام نے قرض نو کفر دے برابر قرار دیتا. دعا کر دے اللہ تعالیٰ مینوں عذاب قبر تو، عذاب جہنم تو اور تو قرض تو بچا. تے لوگ آندے یا رسول اللہ ایڈی بری شے. فرمایا ہاں مقروض دا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، نہ وعدہ پورا کر سکتا نہ سچ بول سکتا. صحیح مسلم دی حدیث پاک میرے اور تواڈے سامنے کہ ایک صحابی انہاں دے ایک دوسرے آدمی مقروض سی، وہ بین جایا کرن آواز دینی تو گھر دے انہوں نے کہہ دو ہے نہیں. ایک دن گئے جنہوں نے آواز سن لی تو انہوں نے جسے آخیا بھی ہے نہیں، انہوں نے آخیا آج نہیں یہ گل بننی، میں خود آواز تیری سن لی کرے. شرمسار ہو کے سر نواں کے آئے، انہوں نے آخیا یار پلے ہوں گھر جا کے نہ تین دینا، میرے شاہ خدا دی کوئی نہیں. اس پاگوں جھوٹ سے مجبور ہوا تو صحابی خود رو پہ. انہوں نے آخیا میرا یار بڑا جرم ہے، میں کیوں پھر آتا رہا تینوں منگن تیرے کو، جہاں تم ہی جھوٹ بولتا رہا، تو مینوں معاف کر دے، جے ہویا تو کدی دے نہیں تو سمجھ لائے کھاتا پا گیا. یہو جہ بڑھو اللہ دے رسول دے امتی جے. اس تو اگر ایک عالم دین اور حضور دا امتی تنگی چ ہے وہ دی مدد کرو. توفیق دے اللہ پاک. 63,000 کوئی بھی نہیں اپنی زکات دے کھاتے جو اللہ دا بندہ ذمہ لے دے. اس عالم دین نوں تسی اس بوجھ تھلے آزاد کراؤ. اے میرے بھائیاں دی طرح اللہ توفیق دے تو پھر کے لیے اکٹھا بھی کرو. اجر اللہ دے کول بالکل اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا، مال اور اولاد برکت دینے والا. اس موقع دے دلیری کر لیا کرو. ایک دوسرے ساتھی نے لکھ کے بھیجا کہ میرے ایک دوست ہی جمعہ پڑھن جا رہا سی تے اغوا کر لیے گئے. توبہ توبہ توبہ، کوئی حال ہے ملک دا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو مکے بسایا تو دو گلاں کہیاں کہ امن دا شہر بنا تے روزی دے. اس تو جس ملک چ روزی نہیں لوگاں نو ملدی،
بے روزگار لوگ جڑے ٹکے کھاندے پھردے کہ دیہڑی مل جائے، دوجے پاسے امن کوئی نہیں۔ معاشرے کی بنیادی ضرورتاں تے یہ ہے نا بھی ایک پاسے امن ہوے، دوجے پاسے انہاں نوں زندہ رہنے لیے کچھ ملے۔ تو اللہ رب العالمین دس جو جمعہ پڑھ گئے بیچارے دعا فرما دیں خیر و عافیت سے آپ کا انشاءاللہ۔ میاں عبدالسلام صاحب کی صحت کے لیے دعا کرا دیں، یہ بھی انشاءاللہ کر لیں بیماراں دی۔ مدنی صاحب رکھ کے گیا کتاب، میرے مرحوم دوست سی حاجی عباس مولانا صادق علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچے، تو ایک کتاب ہے المس والجوربین، یہ بھی بہت ایشو ہے جڑا ہر وقت شروع رہتا کہ جراباں تے مسا جائز ہے یا ناجائز۔ تو یہ کتاب اصل سے سید جمال الدین دمشقی نے لکھی سی، جنہوں نے تفسیر قرآن پاک کی محاسن التاویل لکھی، تو وہ پھر جڑے نا زیادہ حاشیہ امام ناصر الدین البانی دے حدیثاں دے حوالے کول، یہ سارا اس لیے اب جس طرح موزیاں چمڑیاں تے جراباں جائز ہے نا مسا جراباں تھی بالکل جائز، یہ حوالے دی کتاب ہے۔ اس سے چھوٹا جہا رسالہ چھوٹا نہ سمجھے، بہت قیمتی ہے۔ یہ مسئلہ چھیڑ نا سردیاں لوگوں کے پیر خراب کر دیتے، کئی جڑے نماز چھڑ جاندے بھی یار کتنا اسی وضو کریے، جو آسانی اللہ دے رسول نے دیتی ادھر نہیں آؤں کہ اگر پیر ننگا تو انہوں دھو لو تو ٹکیا کسی شے نہ تو ہاتھ پھیر لو۔ ہاں دین تنگ کرنا ہے، اس تو موضع ہوئے جراب ہوئے، یہ رسالہ بھی تسی لے لو کہ بالکل یہ وضو ٹھیک ہے اور وہ نماز جڑی درست ہے۔ اللہ دا دین جڑا بندے نوں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اس دفعہ آپ پیار بڑے انداز میں اعلان فرما دیں، کیونکہ آپ کے فرمانے پر یہ کتابیں منگوائی تھیں لیکن گزشتہ جمعہ میں فروخت نہیں ہوئی۔ مکتبہ والوں کو 10,000 روپیہ دینا، تعلیم القرآن لغت زاد المعاد اردو حضرت علی قصاص عثمان، اے لغت تے قرآن پاک کی جڑی پڑھے لکھے بندے قرآن پاک نوں سمجھ کے پڑھیا کرو، اور وہ بہتر ہے صرف ترجمے کا نہ رہو، لغت لاؤ ڈکشنری ایک ایک لفظ جڑا وہ بارے قرآن پاک کی تشریح ہوئی ہے۔ تو مولا نے میرے کہتے منگوائیاں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی جیب سے توفیق دیتی نہ لے لو، اور یہ لغت کا مطالعہ کرا کرو۔ قرآن نہ رابطہ تعلق اسلام ہے، اللہ کی کتاب نو اسی سمجھاں گے تو پھر ہی سانوں اپنے دین کا پتہ لگنا۔ اور زاد المعاد بھی امام ابن قیم دی، تو یہ پتہ نہیں کس ترجمہ کیتا، 4 جلداں عربی زبان تو نہ لکھی، نام ہی ایسا پیارا زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، سبحان اللہ، کہ جڑا ساری کائنات دے بندیاں جو افضل ترین بندہ سی اللہ دا، یعنی اللہ دے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی جڑی سنت نا طریقہ وہ ہر معاملے کی ہے جس نال سارے لیے آخرت دا زاد راہ بن جائے۔ قیامت دے دن اسی پیش کرتے کہ اے نا دا ترجمہ تے واقعی کیتا انہاں فقہ اور حدیث دونوں دا مجموعہ، کہ ہر معاملے حضور دیاں حدیثاں، اماماں دے فتوے، پھر انہاں چارا قول جڑا دا بیان۔ تو زاد المعاد بھی اپنے کتب خانے سے رکھنی چاہیے، اللہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے آقا مولا دی سنت دا پتہ لگے اور آدمی انہوں اپنائے۔ حضرت علی اور قصاص عثمان بھی ہیں، یہ بھی بہت نازک موضوع ہے کہ لوگ ہمیشہ تو سن رہے ہوں کہ حضرت عثمان نے شہید کیتے گئے، حضرت علی کے زمانے جہاں کو بدلہ نہیں لیا گیا، اور کئی لوگ پھر تانے دیں حضرت علی کا بچے قصور ہے۔ یہ بھی مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری کتاب لکھی، مسئلہ کی سی شریعت نے علی نوں کس طرح بدھا سی، جو نہیں سی ہمیں خام خواہ کے ساتھ لیتا، تو حضرت علی اور قصاص ہی علمی سے۔ یہ ساریاں چیزاں جڑیاں اج تہاڈے سامنے آئیاں، انہاں چ ایک جڑی نا موتیاں نہ توڑن والی، المس والجوربین بھی ہر رقم نہیں رکھے۔ سردیاں دے دناں جڑا نا رولا پاؤندے رہندے جی تہاڈا وضو ہی نہیں ہویا، جان دیو نہ گلن۔ ہاں ہن صرف حالانکہ گل تقی عثمانی بھی لکھ دے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ جو لکھا بے آخر عمر دے امام صاحب بھی ہاتھ جوڑتے بھی جراباں دا مسا جائز ہے، حنفیاں دی کتاباں بھی لکھا گیا۔ ہن بے وقوف ضد کرتے، صرف رولا یہ رہ گیا پتلیاں نہیں ہونیاں چاہیے، بڑیاں سنگنیاں ہونیاں چاہیے۔ بھائی اُداں دی گل جی یہودیاں نے اللہ نے آخیا سی گاں دبا کرو، تو رفڑ پی گیا بھی وہ رنگ کہہو جی ہوے، عمر کنی ہوے، ان لگ ہوے، یہو جہاں گلوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ موٹیاں پتلیاں پاویں تسی لیڑاں ہی بدیاں نہ اتنے، اگر کچھ پیر چڑھایا تو ہاتھ پھیرو۔ حضرت سفیان ثوری نے پوچھا کہ اگر وہ پھٹیاں بھی ہون تو انہوں نے آخیا صحابہ نویاں جیب چ پائی پھرتے پھٹیاں ہوندیاں، اس تو جب تک تھی لا کے سٹ نہیں دیں آرام نہ ہاتھ پھیرو تے نماز پڑھو۔ نماز بھی انہوں چاہیے ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ خالی مسلمان نہیں ویکھنا چاہتا، اس تو بعد اپنے پلے بنو بے اللہ نے پہلا آخیا غسل سے وضو کرو، پانی نہیں مٹی سے ہاتھ پھیرو بھی سوکھا جا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نہیں سی اجے مسئلے کا پتہ،
انہیں یہ سمجھا بھی جتنا نہاؤنے اسی سارے بدن سے پانی پھرنے، مینوں جو حاجت ہو گئی غسل دی، انہاں کپڑے لائے تے مٹی دے اسی طرح لوٹے سارے بدن دے۔ حضور نے فرمایا مارے دی کہڑی لوڑ سی، تو بسم اللہ کہہ کے ایک ہاتھ ماردا تے پھوک بھی مار لیندا مٹی بہتی نہ اینا پھیر لینو اینا اے کونیاں تک بھی نہیں، بس یہ غسل بھی ہے، پاویں 10 سال تو اتنا کرتا رہے نمازاں ٹھیک۔ اور اس تو اگلا مرحلہ ہے بھی کسی ایسا بھی وقت آ سکتا ریل چ یا دوسرے موقع سے بھی نہ اتنے پانی ہے نہ پاک مٹی ہے، باتھ روم تک بھی نہیں ریل جا سکتا، اتنے تھی سمجھ لو پاک طہور ہے کہ ایسا آدمی جنہوں دونوں پاک کرنی ہے شام میسر نہیں، نہ پانی نہ مٹی، یہ بن کچھ کیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی اڈکن کی لوڑ نہیں بھی اتراں گے پڑھا گے، لیٹ نہ کرے، کون جانتا تینوں وقت ملنا کہ نہیں۔ نماز دا وقت ہو چکا، سورج ٹل گیا، تو سیٹ تے بیٹھا، اتنے نہ قبلے دی شرط ہے جے گڈی جاندی جان دے، نہ اٹھن دی ضرورت ہے، جنہ کر سکنا نا وقت سر وہ کر دے، اور تھلے اتر کے لمبی چوڑی نہ رب نو پیاری ہے، بے وقت پڑھنا وہ چنگی ہے، پاویں کسی طرح پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا بے عرفات دے میدان سے کافر آیا تو مسلمانوں سے حملہ کرنا چاہتا، تو آپ نے آخیا کون وہ نبڑتا؟ ایک صحابی نے اجازت لئی، یا رسول اللہ میں جانا تو میں وہ نبڑا، تے نال انہیں آخیا یا رسول اللہ میں عرفات نو جانا جے نماز دا وقت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا انہوں ہی تریا جائیں تو ادا ہی اشارے نہ پڑھتا جی، نماز بھی پڑھتا جائیں تریا جائیں، انہوں مکاؤنا ہے وچے راہ جے نماز مک جاؤ گی، تو سر تھوڑا جا کر لی، رکوع تے تھوڑا جا کر لی سجدہ۔ اس تو جڑے لوگ آتے نماز نہیں سی پڑھی، کپڑے نہیں سی ٹھیک، وقت نہیں، یہ سب بے وقوف لوگ ہیں۔ دین دے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں، جدوں وقت ہویا اس جیسا حالت تو ہے گا نا اللہ دے سامنے چک جا۔ نماز انہاں پڑھیاں، جڑا ایک صحابی دا امام ابن حجر لکھ دے صحابہ فرماؤندے جدوں تو کلمہ پڑھیا میرے تے کسے نماز دا وقت ایسا نہیں آیا میں وضو کر کے پہلاں تو تیار نہ ہواں، اسی تے گھنٹے لگا دینے۔ فرمایا زور لی پہلاں تو وضو ہوندا، ادھروں سورج سر خم کردا، این تھوڑا جا چکدا رب اگے، ادھروں میں سجدے کے پہ چار سنتاں تو پڑھ لینا، جماعت جدوں ہوگی ویکھی جاؤ۔ ہاں یہو جی نماز ہے جنہوں کیا گیا مومن دی معراج ہے، تے جہدے جو واقعی پھر آدمی نوں اسے دنیا جنت دے نظارے مل جاندے۔ جدوں آدمی قدر ہی کوئی نہ کرے بھی پڑھ لیں گے، جدوں پڑھی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دی موت دا وقت آیا تو انہوں دے شاگرد ابو بصیر اس وقت نہیں سی، بعد آئے تو بیوی انہوں نے آخیا کہ ابو بصیر کاش تو اس وقت کول ہوندا جدوں امام جعفر صادق دنیا تو گیا۔ تو انہوں نے آخیا اما کی ہویا؟ انہوں نے آخیا امام جعفر صادق نے اسے پتر کیا سی بے جن نے نماز نو ہلکا کم سمجھا نا چھڈنی تے گزاری، اینو ایک معمولی جا کہ من استخفا بالصلاۃ، جن نے آخیا چلو یہ بھی ایک کام ہے ہو جاؤ گا تو لم تنالوا شفاعت اللہ، وہ اگر امید رکھے نا بے اللہ دا رسول تے اہل بیت میری سفارش کرن گے کدی شفاعت نہیں نصیب ہے۔ اینو مقدم جانو، جدوں وقت ہوے اسے سارے دندے چھڈ کے پہلا نماز لاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد سی، بیٹا بھی رفیع الدین ہے مگر شاگرد بھی رفیع الدین، اور رفیع الدین دہلوی ہے، رفیع الدین مراد آبادی۔ سارے تو پہلا سفر نامہ ہے حج فارسی جڑا کہ ہندوستان تو جس آدمی نے سفر کیتا حج دا تے سارے حالات لکھے انہاں دا، رفیع الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت مہینے لگے اس وقت حج اتنا دا تھوڑا سی جہاز چڑھو آ جاؤ واپس، کئی مہینے جڑے سمندر سے لگ جانے، ہوا دے ذریعے کشتیاں چلنیاں، پھر ادھر سال 2 سال لگنے۔ حالات لکھے اپنے دھرموں دے۔ میرا طریقہ سی جس شہر پتہ لگنا نا بمبئی تک جانا سی، اتوں کشتیاں سوار ہونا تے میں اس نیک آدمی کی قبر تے جانا، علماء دی زیارت کرنی۔ تو مینوں لوگوں نے دسیا بھائی اتنے نا گجرات کاٹھیا وار دے علاقے ایک بزرگ جنہیں محمد رافع، انہوں دی بھی قبر ہے۔ وہ بارے دسیا پوچھا جدوں میں بھی یہاں دا کی کمال سی، انہوں نے آخیا محمد رافع رحمۃ اللہ علیہ جلائے دا کام کرتے سی، کپڑے بنتے سی، مگر محبت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سی بھی جے ایک صرف تند رہندا نا ایک دھاگا تے ذرا رچ پھیر دین تے کپڑا مکمل تے اذان کرن پئی نا اللہ اکبر انہاں چھڈ دیتا، اللہ نے سد لیا انہاں کپڑے پھسے رہی، مگر ایک دن سستی ہو گئی، اس دن ہی چھڈیا، آگے چلو ایک پھیرا ہی ہے نا، مکمل کر کے گیا تو جا کے کنویں سے ڈور لمکایا تے پانی نہیں آیا، موتی آئے، ہیرے اور جواہرات آئے، انہوں نے انہوں الٹیا اور سجدے پہ گئے کہ میری اس سستی کا مینوں اللہ نے نقد جواب دیتا بھی جے دنیا ہی چاہنا تو قارون تھوڑی دیتی لے لا، اگے جو محبت کرتا میرے نام سے چھڈ دینا سی، تو اج کیوں نہیں چھڈیا؟ موتی آئے میرے تے ورگے ہوں اج ہی تے نماز قبول ہوئی ہے، روئے اور بچ چھٹیا معافی منگی تے مڑ کے ڈول لٹکایا تو پانی آیا۔ فرماؤں دے اس تو میں سمجھا بھی واقعی خدا دے نیک بندیاں دا کام ہے۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے ساتھی سی ابو مسلم خراسانی، انہوں نے شہید کیتا، بڑے حق و عالم سی ابراہیم سائغ، انہوں دا ایسی سنار دا کام کر دے، سائغ عربی سنار نو آ گئے، ایک چوٹ بج جائے نا تے زیور مکمل ہے، مگر انہوں دا بھی وہ طریقہ سی نہیں اللہ اکبر کنج پیا چوٹ نہیں ماری۔ ایداں دی نماز اسی اللہ دی یاد بڑی تھوڑا بہت ہی اپنے پیدا کر لی نا جذبہ، تے انشاءاللہ پھر حضور نے نماز دی جڑی برکتاں فرمائی آپ پہ اکھاں نظر آ جائیں، واقعی ایویں رسم نہیں کوئی، اتنے اللہ تعالیٰ نہ ملاقات ہے اور اتنے ہی ڈائریکٹ نہ باتاں جہد رسول کریم علیہ السلام نے سمجھایا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت میں جدوں تسی آندے نا الحمدللہ رب العالمین، کدی ایداں دی پڑھی ہے؟ شیخ اکبر آندے تو کسی افسر کو جائیں انہوں گل سنائے تو نال نال ہی مارکس دے تو نہ سنے گاں دوا بڑی درخواست پڑھی تھپڑی کھانے نہ جدو اللہ جاندا بھی تو جدو الحمدللہ رب العالمین کہنا تے میں نال آنا حامدانی عبدی، تو رب الرحمن الرحیم آنا میں آنا ثنا علی عبدی، تو مالک یوم الدین آنا میں مجدنی عبدی، ساری آیتاں دے نال حضور نے اس طرح ایداں دی نماز پائی، ایک دن بھی خیال کر کے پڑھ لی ایک رکعت ہی تے مزہ نہ آ گیا تو ادھروں میں بولدا ادھروں میرا مالک بولی جانا۔ اے یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے یا اللہ دے رسول نے ایک ذکر جڑا وہ بارے دسیا وہ بھی بڑا پیارا چھوٹا ہی ہے، یاد ہے تمہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اینا چواں لی حضور نے فرمایا بے جدوں تو آنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ نال ہی آندا لا الہ الا انا وانا اکبر، واقعی میرے تو سوا کوئی معبود نہیں تے میں ہی اکبر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آنا تے اللہ نال ہی آندا لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی ہے، تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آنا اللہ پاک نال ہی آندا لا الہ الا انا لہ الملک ولا لی الملک ولی الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے حضور پاک نے جڑا مراقبہ سکھایا کہ ایداں دھیان کر ذکر دے نال تے تو کی کیا تک اللہ نے کی دا جواب دیتا، یہو جہا تھوڑا بھی ذکر بہت ہے تے سارا دن من کے کمائی جی پتہ کوئی نہ ہوئے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ نے اپنا آخری رسول بھیج کے میرے طور سے بہت احسان فرمایا، اس تو بڑا کوئی انعام نہیں سانو اپنے خاتم النبیین پیغمبر دی امت پیدا کیتا، قدر کریے، دلاں چ آپ دی محبت جمائیے، آپ دی سنت دی تعلیم حاصل کریے اور عمل دی کوشش کریے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اجتماع کا اعلان رہ گیا۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 23 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ 15 روزہ درس مسجد زندہ احباب شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا ماہ جنوری کا ماہ نام عفت خواتین لیے گاڑی کی اطلاع صاحب سے ضرور حاصل کریں۔ بچیوں کے لیے بہترین رسالہ صرف 25 روپے، بالکل تحفہ لا کے بیٹیاں نہیں جایا کرو، عفت عورتیں ہی لکھ دیا۔ اور 15 روزہ اجتماع کی شرکت کر لیا کرو، 15 دنیا نے گھنٹہ کر لیا آ گئے 9:30 تو 11 بجے تک انشاءاللہ درس ہوں دے۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔